پھر اس کی ذمہ داری جو ہے وہ داعش کی طرف سے قبول کی گئی۔ اس وقت اور کسی معاملے کے اوپر ایک پیج ہو یا نہ ہو، اس معاملے کے اوپر ایک پیج ہے۔ اگر ان کا پیچھا کرتے ہوئے افغانستان کا بارڈر کراس بھی ہو گیا تو وہ بھی کیا جائے گا۔ $1 آج 8 روپے اس میں ریکوری دیکھی ہے ہم نے انٹر بینک مارکیٹ کے اندر، صرف اس خبر سے ہی کہ مذاکرات کا آغاز ہو گیا۔ جتنا کچھ انہوں نے کر لیا ہے اس کے بعد IMF کے ساتھ گیم تھرو ہو جانی چاہیے، نہ ہوئی تو یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے۔ 5 گرفتاریاں ہونی ہیں جن کے اندر عمران خان اور پرویز الہی اور یہ سارے 5 لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں جو شامل ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راؤ اور میرے ساتھ موجود ہیں ملک کے نامور تجزیہ کار رضوان رضی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر آج خبریں تو بہت سی ہیں لیکن میں چاہوں گی کہ ہم شروع کریں سانحہ پشاور سے کہ ان میں کیجویلٹیز کی تعداد آپ کو جیسا کہ معلوم ہے، جو ہم نے کل ویلاگ کیا تھا تب تو اتنی نہیں تھی، لیکن اب وہ کافی زیادہ بڑھ چکی ہیں کیونکہ چھت گر گئی تھی جس طرح سے آپ نے کل پوری تفصیل بتائی، تو اس کے نتیجے میں بھی کافی زیادہ کیجویلٹیز ہوئیں۔ اور جو بات سامنے آ رہی تھی کہ اس کی ذمہ داری جو قبول کی گئی ہے، اب سننے میں یہ آیا ہے کہ اس سے بھی وڈرا کر لیا گیا ہے، تو آپ ذرا ہمیں بتائیے گا کہ اس سلسلے میں جو ہے وہ اصل تفصیلات کیا ہیں اور اب آگے کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیے، جب ہم ولاگ ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس وقت جو کیجویلٹیز ہیں وہ 93 سے کراس کر چکی ہوئی ہیں، 93 ہو گئی ہیں۔ بعض ٹی وی 92 چلا رہے ہیں، بعض 93 چلا رہے ہیں۔ تو ابھی وہ جیسے جیسے وہ چھت کا ملبہ ہٹایا جائے گا تو اس کے نیچے سے ویسے ویسے ہی وہ لوگ جو ہیں، وہ جو شہداء ہیں، ان کی جسدہائے خاکی نکلیں گے تو یہ کیجویلٹی بڑھ بھی سکتی ہے۔ اسے آپ APS-2 بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اتنی زیادہ کیجویلٹیز یا تو APS میں ہوئی تھیں اور یا اب ہوئی ہیں۔ ہاں، ایک تو یہ بات جو ہے وہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کل جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ TTP نے ان کے ایک گروپ نے ذمہ داری قبول کی، اور اس کے بعد جو ان کی سینٹرل میڈیا آرگنائزیشن ہے انہوں نے اس سے برت کا اظہار کر دیا۔ پھر دوسرے طرف پھر اس کی ذمہ داری جو ہے وہ داعش کی طرف سے قبول کی گئی۔ پھر ان کا جو سینٹرل میڈیا سیل یا ترجمان جو ہے اس نے برت کا اظہار کر دیا کہ نہیں یہ ہم نے نہیں کیا۔ بنیادی طور پہ شاید ان قاتلوں اور درندوں کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ کتنا بڑا کیجویلٹی کر بیٹھے ہیں۔ اب معاشرے کے اندر یہ اسی معاشرے سے اپنے لیے لیتے ہیں نا سپورٹ، یہ اسی سوسائٹی سے سپورٹ لیتے ہیں نا۔ تو جب یہ سوسائٹی دیکھے گی اور وہ لوگ بھی جو دیکھیں گے جو ان کو ڈونیشنز دیتے ہیں یا ان کو سپورٹ کرتے ہیں یا ان کو ہائیڈ آؤٹس فراہم کرتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے نماز کے لیے آنے والے لوگوں کے اوپر جو ہے یہ قیامت برپا کی ہے، اور 93 فیملیز جو ہیں ان کے بریڈ ارنر جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں بغیر کسی لاجک کے، بغیر کسی مذہبی، معاشرتی، سیاسی کسی لاجک کے بغیر ان کی انہوں نے جان لی ہے۔ تو اب اس کا ری ایکشن آئے گا، تو اس ری ایکشن سے بچنے کے لیے یہ سارے لوگ جو ہیں اس ذمہ داری سے بھاگیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب APS ہوا تھا تو اس کی بھی ذمہ داری انہوں نے قبول کی تھی احسان اللہ احسان اینڈ کمپنی نے، اور بعد میں اس کو ڈسون کر دیا گیا تھا کہ جی احسان اللہ احسان تو ہمارا ترجمان ہی نہیں تھا، یہ TTP نے کہہ کے تو اس سے جان چھڑانے کی کوشش کی تھی کہ یہ پہلے جو ہیں بڑے فخر کے ساتھ ذمہ داری قبول کرتے ہیں اس طرح کے ہینیس کرائم کی۔ جب ان کو پتہ چلے کہ اس کا لیول اتنا بڑھ گیا ہے کہ اکراس دا بورڈ اس کا ری ایکشن آئے گا، تو پھر یہ جو ہیں فیوجیٹیو جو ہیں، یہ جو بگوڑے ہیں، یہ جو تخریب کار ہیں، یہ بھاگ لیتے۔ تو اب بھی یہی ہوا ہے، گزشتہ 24 گھنٹے میں ہم نے دونوں تنظیموں کا یہ ڈرامہ دیکھا ہے۔ تو بہرحال بڑا ہے، لیکن ایک میں بات آپ کو بتا دوں، اور وہ یہ بات یہ ہے کہ اس وقت اور کسی معاملے کے اوپر ایک پیج ہو یا نہ ہو، اس معاملے کے اوپر ایک پیج ہے کہ اب ان سے آہنی ہاتھوں سے نپٹنا ہے، اور ایک ایک خون کے قطرے کا جو ہے وہ حساب لیا جانا ہے۔ آپ کو آئندہ کچھ دنوں کے اندر بہت ہی جسے کہنا چاہیے سخت قسم کا آپریشن ہوتا ہوا اور ری ایکشن جاتا ہوا نظر آئے گا۔
اور یہ بات پتہ نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے کہ اگر ان کا پیچھا کرتے ہوئے افغانستان کا بارڈر کراس بھی ہو گیا تو وہ بھی کیا جائے گا، لیکن ان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اللہ کرے کہ ان کے فیسیلیٹیٹر کو، ان کو ہائیڈ آؤٹ فراہم کرنے والوں کو، ان کو یہاں پہ سہولت کاری کرنے والوں کو، اور جیسا کہ آئی جی پولیس کے پی کے نے کہا ہے کہ وہ اندر سے ہی آیا تھا، تو پھر اندر والوں کی تو پہلے ہی خیر منائی جائے نا، ان کو تو کوئی وہ نہیں بخشا جائے گا۔ تو یہ میرے علم میں ہے کہ کافی زیادہ تکلیف اور دکھ محسوس کیا گیا ہے اس حوالے سے۔ تو چلیے دیکھیں بالکل، کافی تکلیف کی بات تو تھی بھی، اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو اور ان سے آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے۔ لیکن سر، سیکیورٹی کے علاوہ جو پاکستانی عوام کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے معیشت کا، اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے یا جو ان کا وفد آیا ہوا تھا ان کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی، اس کے حوالے سے آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں وہ بتائیے گا کہ آج ڈالر کو تو ویسے ہم نے دیکھا کہ چند روپیز جو ہے اس میں کمی واقع ہوئی ہے، لیکن کیا عوام کے لیے کوئی اچھی خبر آنے والی ہے، یا اسی طرح سے بس شرط و شرائط کی بات ہوئی اور بات ختم؟ نہیں، شرط و شرائط کی بات جو تھی وہ نہیں ہونی تھی، کیونکہ وہ ہم نے ان کے ساتھ کر لی تھی پہلے ہی آن لائن اسکائپ میٹنگ کے ذریعے یا زوم میٹنگ کے ذریعے، ورچوئل میٹنگ کے ذریعے، لیکن اس وقت تو کچھ چیزیں فائنلائز ہونی تھی، اور 10 روپے ابھی تک پیٹرولیم لیوی کے اور بھی پڑنے ہیں، تو یہ 10 روپے ڈال کے تو یہ ٹارگٹ یہ جو کہہ رہے ہیں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کا، جو پیٹرولیم لیوی کا جو ٹارگٹ ہے وہ اچیو ہو جائے گا، تو اس لیے زیادہ امکان ہے کہ پیٹرول، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پیٹرول کی قیمت کے اندر جو ہے وہ $1 کے برابر جانا ہے اس نے، اور $1 آج 8 روپے اس میں ریکوری دیکھی ہے ہم نے انٹر بینک مارکیٹ کے اندر، صرف اس خبر سے ہی کہ مذاکرات کا آغاز ہو گیا۔ مذاکرات کا آغاز ہو جانا ہی سمبولک تھا، کیونکہ آئی ایم ایف کا جو وفد تھا وہ تو اسحاق ڈار صاحب نے جو 1-2 بیانات دے دیے تھے، اس کے بعد ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھا، لیکن اب وہ بیٹھیں اور جو ہے مذاکرات چلے ہیں، باقی چیزیں ہم نے پوری کرنی ہیں۔ ایک چیز رہ گئی ہے، اور وہ گیس کی قیمت میں 50% اضافہ ہے۔ پیٹرولیم کی قیمت میں اضافہ کر کے جو ٹیکسیشن کا ٹارگٹ تھا نا، کیونکہ پیٹرول کی جتنی قیمت زیادہ ہوگی پرسنٹیج وائز اس پہ اتنی ٹیکسیشن آپ کو پتہ ہے زیادہ ملے گی، اور پھر آپ ایڈیشنل لیوی بھی لگائیں گے تو یوں ریونیو ریکوری ہو جائے گی، ایک بات۔ اور دوسرا جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، جو کل دورہ ہوا ہے جس میں ہم نے وہ دورہ شوکیس کرنا تھا آئی ایم ایف کو، کہ جناب ہمارے دوست ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ یو اے ای کے فرما روا کا جو دورہ تھا وہ کل رحیم یار خان میں اپنے محل میں موجود ہونے کے باوجود بھی اسلام آباد تشریف نہیں لائے اور واپس ابو دھابی چلے گئے، تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ سارے دوست ممالک جو ہے ہمارے انکلوڈنگ چائنا، ان کا تو مطالبہ یہی ہے نا کہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ اپنے مل کے کھاتے سیدھے کریں، تو پھر ہم بھی آپ کے لیے مٹھی کھول دیں گے، جنیوا والا بھی معاملہ ہو جائے گا، تو یوں یہ معاملات جو ہیں یہ چلتے رہیں گے۔ میرا خیال ہے کہ جتنا کچھ انہوں نے کر لیا ہے اس کے بعد آئی ایم ایف کے ساتھ گیم تھرو ہو جانی چاہیے، نہ ہوئی تو یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہوگی، لیکن ہو جائے گی، کیونکہ جب انہوں نے کر لیا ہے یہی ان کی شرائط تھیں یہ والی، تو اللہ کرے سینٹی پرویل کرے اور خام خواہ کی بحث کے اندر نہ الجھیں اسحاق ڈار صاحب اوور کانفیڈنٹ ہو کے، اور اب انہیں اس بات کے اوپر بتائیں کہ جناب یہ آپ کے مطالبات ہیں، یہ ہم نے کر لیا، تو زیادہ امکان ہے کہ ہو جائے گا، زیادہ امکان تو یہی۔ اللہ کرے کہ یہ ہو جائے اور پاکستانی عوام کو کچھ سکون ملے، کیونکہ ابھی تک تو جو حالات ہیں بہت ہی برے ہیں، لیکن ایک اچھی خبر، عوام کو سکون نہیں مل رہا، اسی لیے ہم نے اپنی میزبان کو نا ترکی بھیج دیا ہے، ٹھیک ہے، ہم بھیج رہے ہیں اپنی میزبان کو ترکی، وہاں پہ جا کے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آئیں، پی ایچ ڈی کر کے آئیں، اس قوم کو جو پڑھے لکھے لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے،
اور آپ کو ہم وش کرتے ہیں. لیکن سر آپ کو پتہ ہے پاکستانی کہیں بھی چلے جائیں وہاں جو مرضی اچھے حالات ہوں، لیکن پاکستان میں جب کچھ برا ہوتا ہے نا تو ان کا وہی حالت ہوتی ہے اور وہ اسی طرح تڑپتے ہیں جس طرح سے جو یہاں پہ لوگوں کی حالت ہوتی ہے. تو لیکن ایک اچھی خبر چودھری شجاعت صاحب کے لیے ہے کہ وہ صدر بحال ہو گئے ہیں. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ پرویز الہی صاحب نے جو ابھی تک فیصلے لیے تھے کیا وہ ان کو کالا دم قرار دیا جائے گا، اور اب چودھری پرویز الہی کا کیا مستقبل ہوگا، یا صلح ہو جائے گی، صلح سے فائل ہو جائے گی؟ مجھے لگتا ہے یہ فیصلہ جو ہے نا یہ عمران خان صاحب کی سپورٹ میں آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی نے عمران خان صاحب کو پولیٹیکلی جو فیور کرنی تھی کر لی تھی، اور اب اس کے جواب کے اندر ان کا تھا یہ خیال کہ اب جو ہے وہ ان کو فیور کرے پرویز الہی صاحب جو ہے نا. اور پرویز الہی صاحب کا خیال تھا اب عمران خان ان کی فیور کو ریکگنائز کریں اور مونس الہی کو پی ٹی آئی پنجاب کا صدر بنائیں اور ان کو پی ٹی آئی کا صدر بنائیں، جو کہ بقول ان کے وعدہ کیا گیا تھا. ہاں بالکل، جب ان کے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے تو پھر یہ خواہشات ہونا تو obvious سی بات ہے. اور انہوں نے اپنی پی ایم ایل کیو جو تھی وہ ضم کرنی تھی. ان کے اس اعلان کو بھی ایک ہفتہ گزر گیا، وہ ضم نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب یہی تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ وہ والا جو وعدہ اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی تو اس کو آنر کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. تو یہ اپنی عمران خان کے ساتھ بارگیننگ پاور بڑھا رہے تھے کہ جناب ٹھیک ہے پھر ہم پاکستان مسلم لیگ کیو کو ریوائیو کر کے اور آپ کے ساتھ اتحادی تو رہیں گے لیکن آپ کی پارٹی میں نہیں آئیں گے. اب اس کے بعد جب یہ لاٹھی چھین لی گئی ہے پرویز الہی صاحب سے پی ایم ایل کیو کی، اور اب وہ شجاعت حسین صاحب کے پاس چلی گئی ہے، یا الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم تو پی ایم ایل کیو کے نام سے ایک ہی پارٹی کو جانتے ہیں جو کہ چودھری شجاعت حسین کی سربراہی کے اندر قائم ہے اور کوئی پی ایم ایل کیو ایگزسٹ نہیں کرتی. تو اس کے بعد اب دیکھیں چودھری پرویز الہی نے پچھلے دنوں پاکستان مسلم لیگ کاف کا ایک کنونشن بلایا تھا جس میں انہوں نے خود کو منتخب کروایا تھا اور باقی سارے کام کیے تھے، یاد ہے نا، جس کے اندر انہوں نے مشہور و معروف وہ جو پرویز اپنا کیا نام ہے اپنا فواد چودھری کو جو کہا تھا کہ اگر یہ پہلے پکڑا جاتا تو اسمبلیاں نہیں ٹوٹنی تھیں، یہ تھا اسمبلیاں نہ ٹوٹتی. جی اس کی میں بات کر رہا ہوں. اس میں یہ سارا کچھ انہوں نے کر لیا ہوا تھا اپنی طرف سے پورا ڈرامہ، اور اس کے بعد انہوں نے جب ان کی باتیں ماننی تھی عمران خان نے تو انہوں نے اپنی پارٹی کو ضم کرنے کا اعلان کرنا تھا، اور اگر وہ باتیں نہیں مانتے تو یہ اپنی پارٹی کی آزاد حیثیت برقرار رکھتے. اب چونکہ ان سے وہ پارٹی چھن گئی ہے تو اب عمران خان کے ساتھ ان کی بارگیننگ پاور ختم ہو گئی. اب میرا نہیں خیال ان کو عمران خان صاحب چاہیں جو مرضی ان کے ساتھ سلوک کریں، وہ جاہیں ان کے ساتھ. مطلب دیکھیں نا یہ اس سیٹ پہ نظر رکھ کے بیٹھے تھے جو کہ جوید ہاشمی کو دی تھی عمران خان نے پارٹی کا صدر بنا کے. تو پرویز الہی کا خیال تھا کہ مجھے پارٹی کا صدر پی ٹی آئی کا بنا دیا جائے اور میرے صاحبزادے کو پی ٹی آئی پنجاب کا صدر بنا دیا جائے. تو اب ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب جوید ہاشمی صاحب کا جو مستقبل ہوا وہ ہم لوگوں نے دیکھ بھی لیا تھا کہ کس طرح سے پھر انہوں نے پارٹی چھوڑ دی اور ان کی سیاست کا جو اینڈ ہوا ایک طرح سے. لیکن تو کیا پرویز الہی صاحب جاوید ہاشمی صاحب بننا چاہ رہے ہیں؟ آج پرویز الہی صاحب جاوید ہاشمی نہ بننا چاہ رہے ہوں لیکن وہ اپنے بچے کے لیے فکر مند تھے. آپ دیکھیے نا جاوید ہاشمی صاحب کا بیٹا تو کوئی نہیں ہے، نرینہ اولاد ان کی نہیں ہے، لیکن ان کی صاحبزادی جو ہیں وہ تو الیکشن لڑی نا، اور انہوں نے اپنی سیاسی میراث اپنی صاحبزادی کو ٹرانسفر کر دی جاوید ہاشمی صاحب نے. اسی طرح پرویز الہی صاحب کا خیال ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ یہ والے جو الیکشن آ رہے ہیں یہ لڑ سکتا ہوں، اس کے بعد ان کے قوا مزمحل ہو جائیں گے، ان کی صحت اجازت نہیں دے گی، ان کی عمر کا تقاضا نہیں ہوگا کہ وہ یہ الیکشن. ویسے سر اس وقت ہماری جتنی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے نا اس کے سب کے یہی مسائل ہیں کہ انہوں نے اپنی جو سیاست ہے نا وہ اپنی نیکسٹ جنریشن کو ٹرانسفر کرنی ہے اور وہ صرف اسی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں. تو وہ انہوں نے ان کا خیال تھا کہ مونس جو ہے وہ پی ٹی آئی میں زیادہ خوش رہے گا تو میں پی ٹی آئی میں اس کو چھوڑ آؤں. تو وہ چھوڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں بیسیکلی پی ٹی آئی مونس الہی کو. اب دیکھیں عمران خان صاحب ان کو کیسے اڈاپٹ کرتے ہیں گیا ہے وہ ملتا بھی ہے پی ٹی آئی میں کہ نہیں، لیکن وہ شاکان عمران کے اندر شامل ہے نا مونس. ان کو نہ بھی اسٹیٹس دیا گیا، ان کو اگر یہی کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ زمان پارک کے باہر لا کے بیٹھ جائیں
اور اس کے گرد جھینگا لالا ہور کریں تو وہ یہ بھی کرنے کے اوپر راضی ہو جائیں گے. وہ بہت زیادہ عمران خان صاحب کے عاشق ہیں. اور میرا مطلب ہے سر مونا سلائی کا تو ان کا مستقبل تو بعد کی بات ہے. پہلے تو آپ مجھے عمران خان صاحب کے مستقبل کے بارے میں بتائیں. یہ کیا افواہیں چل رہی ہیں؟ سننے میں آیا ہے کہ وہ اب زمان پارک سے بنی گالا شفٹ ہو رہے ہیں اور کسی پرائیویٹ سیکیورٹی کا بھی ان کے لیے انتظام کیا جا رہا ہے. تو کیا پنجاب میں ان کے لیے جگہ تنگ پڑ گئی ہے جو اب وہ دوبارہ بنی گالا جا رہے ہیں؟ دیکھیے یہ پی ایم ایل این کے سوشل میڈیائی ٹرولز نے ایک پروپیگنڈا کرنا شروع کیا ہوا ہے. ایک تو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے بارے میں، جو کہ ہم اس میں کچھ نہیں کہیں گے ان کے بارے میں، بالکل کہ ان کو فیڈرل شریعت کورٹ میں بھیجا جا رہا ہے وچ از رانگ. اور دوسرا پروپیگنڈا یہ ہے کہ 5 گرفتاریاں ہونی ہیں جن کے اندر عمران خان اور پرویز الہی اور یہ سارے 5 لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں جو شامل ہیں. اور میرے پاس جو انفارمیشن ہے، جو ان کی جو ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران کی ہو رہی ہے وہاں پہ اس وقت بھی جاری ہے جس وقت ہم یہ ولاگ کر رہے ہیں، اس کے اندر جو زیر بحث معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو 124 کے قریب سیٹیں استعفے قبول ہوئے ہیں اور ان کے ضمنی الیکشن آ رہے ہیں، ان سیٹوں کے اوپر تمام کے اوپر عمران خان خود لڑنے کے اوپر اصرار کر رہے ہیں. اور پی ٹی آئی کی جو لوگ ہیں وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس طرح نہ کریں، کیونکہ اگر ان میں سے مطلب 10% یا 20% سیٹیں بھی آپ ہار گئے، جو کہ ممکنات میں ہے نا. اب عمران خان کی مقبولیت جو ہے شاید بہت سارے حلقوں، اور یہ حلقے بڑے ڈیپ حلقے ہیں نا، تو اتنی بڑی جگہوں پہ تو شاید وہ خطاب بھی نہ کر پائیں نا. تو کہاں پہ ڈور ٹو ڈور کوآرڈینیشن. اور ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ کہیں ہماری ایک تو جوا ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ ساری کی ساری سیٹیں جیت جائیں یا ان میں سے 90% سیٹیں آپ جیت جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں دیکھیں ہم ابھی تک اتنے ہی مقبول ہیں. لیکن دوسری صورت بھی تو ہے نا کہ اگر آپ اس کے اندر میں سے 50% سیٹیں بھی ہار گئے، اس طرف آ جائیے، تو پھر آپ کی وہ ہوا نکل جائے گی 2/3 والی نا. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ ان کی پارٹی ان کو اب تک کی ہماری اطلاعات کے مطابق یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ سر یہ والی حماقت نہ فرمائیں، آپ 1 سے زائد سیٹوں پہ لڑیں. مطلب جتنی سیٹوں پہ آپ پچھلی دفعہ لڑے تھے 9 سیٹوں پہ، اتنی سیٹوں پہ لڑ رہے ہیں. چلیے زیادہ سے زیادہ بڑھا کے 15-20 کر لیں، لیکن یہ 124 سیٹوں کے اوپر یہ والی حماقت نہ فرمائیں. سر پی ٹی آئی نے ہائی کورٹ سے بھی تو رجوع کی ہے کہ جو کے پی کے میں 90 دن میں الیکشن کا معاملہ ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن جو ہے وہاں پہ ہو جائیں گے جو اس وقت وہاں سیکیورٹی کی صورتحال بنی ہوئی ہے اس تناظر میں؟ دیکھیے انہوں نے جو رجوع کیا ہے اس کے پس منظر کے اندر یہ ہے کہ کچھ بیانات ہیں جو کل وہ جو اپنا اعظم نذیر تارڑ صاحب نے دیے ہیں وہ بیان ہے، رانا ثناء اللہ نے بیان دیا ہے وہ بیان ہے، عطاء اللہ تارڑ صاحب نے بیان دیا ہے وہ بیان ہے. تو ان بیانات کے بعد جو ہے پی ٹی آئی کا یہ موقف کہ جناب یہ الیکشن ملتوی کرنے جا رہے ہیں، اور اس بنیاد کے اوپر انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. اور لاہور ہائی کورٹ تو ہم اس کے بارے میں کچھ نہ ہی کہیں تو زیادہ مناسب ہے، تو وہ انہوں نے رجوع کر لیا ہے. تو اب آخری جو مورچہ ہے اور آخری جو محاذ ہے پی ٹی آئی کا، آپ دیکھیں نا آج پنجاب کی کابینہ کا جو اجلاس ہوا ہے اس کے اندر جو ایجنڈا آئٹم ٹاپ پہ تھا وہ یہ تھا کہ جو لا آفیسر 92 انصاف لائر فورم کے جو عہدیداران تھے ان کو لا آفیسر کے طور پہ ہائی کورٹ میں اپوائنٹ کیا گیا تھا. اب ان کو نئی حکومت کا حق ہے نا وہ اپنی مرضی کا لا آفیسر رکھے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ ہٹا دیا کرتی ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے ہٹایا، تو انہوں نے جا کے ہائی کورٹ سے اس بنیاد پہ سٹے لے لیا کہ جناب اس وقت تک تو حکومت کیئر ٹیکر گورنمنٹ مکمل ہی نہیں تھی، کیونکہ گورنمنٹ کا مطلب وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم پلس کابینہ ہوتا ہے، اور اس وقت تک کابینہ نہیں بنی تھی، تو یہ ہمیں ہٹانے کا حکم جاری نہیں کر سکتے تھے. تو اس پہ لاہور ہائی کورٹ نے فوراً سٹے دے دیا تھا. تو اب کابینہ مکمل بھی ہو چکی ہے. اب پوری کابینہ کے ساتھ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جناب یہ جو احمد اویس صاحب اور ان کے 92 جو سب آرڈینیٹس ہیں یہ حکومت پنجاب کی نمائندگی نہیں کریں گے، تاہم انہیں تنخواہ ملتی رہے گی. ضمانت میں تو توسیع ہو گئی ہے، لیکن دوبارہ حاضری جو ہے وہ بھی لازمی قرار دے دی ہے کہ جی اگلی پیشی پہ عمران خان صاحب کو لازمی حاضر ہونا ہے. تو یہ ممنوعہ فنڈنگ کیس کا یہ فیصلہ یہ کسی ایک طرف لگ کیوں نہیں جاتا؟ یہ کب تک ایسے ہی لٹکتا رہے گا؟ نہیں لٹکتا نہیں رہے گا. عمران خان صاحب کی ذاتی اپیرنس جو ہے وہ ضروری ہے،
اور وہ پیش نہیں ہوئے اور اگلی دفعہ بھی نہیں ہوں گے، وہ اپنی صحت کا جسٹیفیکیشن دے کے. لیکن چارج فریم ہو جانے کا جو واقعہ، یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو ہیں وہ ان کے خلاف فیصلہ دیں اور یہ جو ہیں اس کے خلاف ہائی کورٹ سے سٹے لے لیں. اور جو لوگ عمران خان کو ملٹیپل سیٹ سے الیکشن لڑنے سے منع کر رہے ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اگر الیکشن سے ضمنی الیکشن سے عین پہلے اس میں فیصلہ آ گیا تو پھر وہ ساری سیٹیں پی ٹی آئی کی طرف سے خالی قرار پا جائیں گی. تو اس لیے ان کا ایک جواز یہ بھی ہے. تو یہ فیصلہ بہت فاسٹ ٹریک پہ جا رہا ہے، اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. سارے حقائق جو ہیں وہ جمع کر کے الیکشن کمیشن نے بھیجے ہیں عدالت کے اندر. لیٹس ہوپ کیا ہوتا ہے. چلیں دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور جب بھی کچھ ہوگا تو رضوان رضی صاحب کا انالیسس جو ہے وہ ہم آپ کو سنواتے رہیں گے. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ناظرین اس کو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا. انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.